وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے 54 آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بلا شبہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر فائز ہوا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ یطلبہ حثیثا، پھر دن اس کے پیچھے تیزی سے آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند ستارے یہ سب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو یہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور اس پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کا وہ اصول جو آج کے برپا کیے گئے فتنوں میں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر مرضی ہماری چلے گی، اور بعض اوقات تو یہ نعرے لے کر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میرے تصرف میں ضرور ہے، لیکن اس پر مرضی میری نہیں چلتی۔ اگر میری مرضی چلتی ہوتی تو میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوتا، اور اگر میری ذرہ برابر مرضی بھی چلتی تو ہم میں سے کوئی بھی مرنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ جسم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس پر مرضی بھی صرف اللہ کی چلے گی۔ لہٰذا تمہیں ویسے زندگی گزارنی ہوگی جیسے تمہارے رب نے زندگی گزارنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے سے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کیا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے۔ یعنی یہاں بارش کو اللہ کی رحمت کہا گیا، پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر وہ بارش کے ہونے کی خبر لاتی ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ كذلك نخرج الموتى، تمہیں یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین کے اندر جب کسی میت کو دفن کیا جائے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرنے کا پروسیس کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم تو روزانہ یہ پریکٹس تمہارے سامنے کر کے دکھا رہے ہیں، روزانہ اس کی نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس بیج کے اندر زندگی نہیں ہے، اللہ اس سے زندگی پیدا کرتے ہیں، اور اس بیج سے اللہ کتنا تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، دنیا میں موجود ایک ایک پودا، ایک ایک درخت، ایک ایک گھاس کا تنکا تمہیں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم مردہ زمین کے اندر سے زندگی پیدا کرنے والے ہیں، ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور یہ جو عمدہ زمین ہے، زرخیز زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین نکمی ہوئی، لا یخرج الا نکدا، اس سے صرف بے فائدہ چیز نکلتی ہے۔
کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، تا ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر تم نے اللہ کو اپنا معبود نہ مانا اور اللہ کے ساتھ شرک کو جاری رکھا تو میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ قال الملأ من قومه، اب آپ یہاں ترتیب دیکھتے جائیے گا کیا بیان ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اللہ کے پیغمبر کا جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، وہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اپنی قوم سے۔ کسے دعوت دے رہے ہیں؟ پوری قوم کو۔ اس تفریق کے بغیر کہ کون امیر ہے، کون فقیر ہے، کون بادشاہ ہے، کون عوام ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، پوری قوم کو اللہ کے بندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ جواب کون دے رہا ہے؟ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں میں سے بعض نے جواب دیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ پیغمبرانہ دعوت سے اس طبقے کے مفادات پہ سب سے زیادہ زد پڑتی ہے۔ یہ حکمران چاہتے ہیں اپنی مرضی چلانا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، نہ اپنی انفرادی زندگیوں میں، نہ اپنے اجتماعی نظام میں، تمہیں اللہ ہی کی مرضی کا قانون بنانا پڑے گا، لہٰذا ان کے مفادات زائل ہوتے ہیں، تو فوراً یہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال یا قومی لیس بضلالۃ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، پھر آپ دیکھیں سردار جواب دے رہے ہیں اور نوح علیہ السلام ان سرداروں سے نہیں صرف مخاطب، وہ پھر کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لیس بضلالۃ، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم، اور کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم ہی میں سے ہے۔ یہ جو اعتراض مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اٹھایا کرتے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آپ پر آنے والا اعتراض نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں پر یہ اعتراض وارد کیا جاتا رہا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح ان کی حاجتیں ضرورتیں بھی ہیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی سپر ہیرو قسم کی شخصیت آتی، ہم ان کے عجائب سے متاثر ہوتے اور پھر ہم ان پر ایمان لے آتے۔ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اور قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کیا ہے۔ یہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ کوئی سپر ہیروز قسم کی شخصیتیں نبوت کے درجے پہ فائز ہوتی ہیں، جنہیں نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ ان کی ضرورتیں ہوتی، ایسے لوگ آ جاتے تو بہرحال تم انہیں مان تو لیتے، ان کی پیروی اور اتباع نہ کرتے، اس لیے کہ تمہارا کہنا یہ ہوتا یہ تو نبی تھے، ان کے پاس تو ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھیں، ان کے ساتھ تو ضروریات نہیں تھیں، ان کے ساتھ تو معیشت کے مسائل نہیں تھے، ان کا تو معاش نہیں تھا، لہذا اب ہم ان کی اتباع کیسے کریں؟ یہ تو بالکل دنیاوی اعتبار سے فری قسم کے لوگ تھے، ہماری تو مشکلات بھی ہیں، ہم نے تو رزق بھی کمانا ہے، ہمیں تو بھوک بھی لگتی ہے، ہمارے تو گھروں کے خرچے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے دین کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ایسے سپر ہیروز کو نبیوں کے طور پہ دیکھنا تو چاہتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو تم ان کی پیروی نہ کرتے۔
فرمایا لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجیناہ، تو ہم نے انہیں بچا لیا، والذین معہ فی الفلک، اور ان سب کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود جو ان کے بھائی تھے علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجا۔ اب آپ پھر نوٹ کریے گا، اسلوب ایک ہی ہے، سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اسلوب بھی وہی ہے، اپنی پوری قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور کس شے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جواب کون دے رہے ہیں؟ سردار، حکمران طبقہ، ان کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے رسپونڈ کیا، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں تم تو جھوٹوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بصفاحۃ، ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں کسی حماقت میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی جانب سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد اور خیر خواہ ہوں۔ اب عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اس نے تمہیں جانشین بنایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ عطا کیا تھا، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، یہ سردار کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور وہ جن جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ اتنے سارے خداؤں کی ناراضگی مول لے کر ہم صرف ایک خدا کے ہو جائیں؟ اگر وہ سب خدا ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے، تو تمہارا ایک خدا ہمیں کیسے بچائے گا؟ لہذا ہمیں خداؤں کی اکثریت کی طرف رہنے دو، یہ عقلی طور پر ہمارے لیے زیادہ آسان بات معلوم ہوتی۔ فاتنا بما تعدنا، ایسا کرو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ تمہارے ایک خدا کا جو عذاب ہے نا، ہمارے اتنے سارے خدا ہیں وہ ہمیں مل کر بچا لیں گے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ چکا ہے، اس سے پہلے تمہاری قوم پر عذاب نہیں آئے؟ اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ جن خداؤں، نام نہاد خداؤں کے اوپر تم اپنا تکیہ کیے بیٹھے ہو، یہ صرف نام ہے، اس طرح کے لوگ تو کبھی دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے تھے، یہ چند نام ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فانجیناہ، پھر ہم نے انہیں بچا لیا، والذین معہ برحمت منا، اور ان سب کو بھی جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے ہم نے انہیں آسانی عطا فرما دی۔
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پھر وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے اور وہی دعوت ہے. یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر بدلتے رہے تو شریعت تبدیل ہوئی ہے، دعوت تبدیل نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دعوت ایک ہی تھی، اور وہ دعوت توحید تھی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو. شریعت کے احکامات بدلے ہیں ہر قوم کے اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی ہے، اس شریعت میں تو کوئی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو یونیورسل ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کا بھی انداز وہی تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھو اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا تھا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ نصیب کیا تھا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اپنے سے سابقہ امت کو یاد کرو کہ جس پر اللہ کا عذاب اترا، پھر اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں نعمتوں سے نوازا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دیکھو زمین میں فسادی بن کر نہ چلو پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، یہاں بھی وہی معاملہ ہے. جواب دینے والے کون ہیں؟ سردار. ان سرداروں نے کہا جنہوں نے ان کی قوم میں سے تکبر کیا تھا. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے. لمن آمن منہم، یعنی ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے. اتعلمون، کیا تم جانتے ہو ان صالحا مرسل من ربہ، واقعی یہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں. قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، اس نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں. قال الذين استكبروا، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا. انا بالذي آمنتم به کافرون، بس جس پر تم ایمان لاتے ہو نا ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقة، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی جو اللہ کی طرف سے نشانی بنائی گئی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وَقَالُوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. ان كنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پائے گئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال، اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اے میری قوم یقیناً تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن لگتا ہے تم ان خیر خواہوں کو، نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب قوم لوط علیہ السلام کا معاملہ آ گیا. یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اتاتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کیے. گویا کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا معاملہ تھا یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہی سے اس برائی کا آغاز ہوا تھا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. بل انتم قوم مسرفون، تم
تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجہم من قریتکم، اسے اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں. اپنی حالت درست کرنے کی بجائے اس قوم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو زیادہ نیکی کی باتیں کرنے والے ہیں نا، زیادہ نصیحتیں کرنے والے، ان کو نکال باہر کرو اس قوم سے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس برائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا وہ تو مردوں کا معاملہ تھا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا، یا انہیں نجات کیوں نہ ملی؟ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں، ان سے بے حیائی کا جو ارتکاب ہے وہ ثابت نہیں ہے، بے حیائی نہیں کر سکتی. ہاں انہوں نے ان میں سے بعض وہ تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، انہیں سپورٹ نہیں کیا. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا ہے.